أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كل الطعام كان حلا لبني اسرائیل، ہر کھانے والے چیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیز جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود بین کر دی تھی، بند کر دی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ واقعہ ابھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، بعد کا نہیں ہے۔ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس تم تورات لے کر آ جاؤ، پھر اس کی تلاوت کرو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پس جو بندہ بھی اللہ رب العزت پر جھوٹ بولے گا اس واقعے کے بعد، یعنی تورات اور قرآن مجید کو پڑھ لینے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے۔ یہودیوں کا ایک وفد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہمارے کچھ آپ سے سوالات ہیں، آپ ہمیں ان کے جوابات دیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک وعدہ لیا، آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ وعدہ کرو اگر میں نے تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری رسالت کو قبول کر لو گے؟ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو قبول کر لیں گے، مان جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر کون سی چیز حلال تھی اور کون سی چیز حرام تھی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ مرد کا جو پانی ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور عورت کے پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے۔ یہ تین سوال انہوں نے کیے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہر حلال چیز حلال تھی، ہر کھانے والی چیز جو حلال ہے وہ آپ پر حلال تھی، کوئی بھی چیز آپ پر حرام نہیں تھی، کیونکہ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، وہ خود بھی نہیں کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی اونٹ کا گوشت کھانے سے منع کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جی اونٹ کا گوشت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت یعقوب پر بھی حلال تھا، تمہارے اوپر بھی حلال ہے اور ہمارے اوپر بھی حلال ہے، وہ حرام ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت یعقوب تو نہیں کھاتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے اور آپ نے نظر مانی، منت مانی، یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دوں گا۔ حتی تنفقوا مما تحبون، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دو۔ تو آپ نے نظر مانی، اللہ رب العزت نے آپ کو ٹھیک فرما دیا۔ تو جب آپ تندرست ہوئے
تو آپ کو سب سے زیادہ جو پسند تھا کھانے میں وہ اونٹ کا گوشت تھا۔ آپ نے اپنی منت، اپنی نظر کے مطابق اونٹ کا گوشت اس دن کے بعد سے کھانا چھوڑ دیا۔ دیکھنے والوں نے یہ سمجھا، کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا اور آپ نے بذات خود اس کی وضاحت دینا مناسب نہ سمجھا۔ دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اب نہیں کھاتے، اس کا مطلب ہے اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ تو وہ پھر بھی اڑے رہے کہ نہیں جی ہماری کتاب کے اندر ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، آپ ان سے فرما دیجئے لے آؤ تورات کو۔ تم جو بات کر رہے ہو کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جاؤ تورات لے آؤ اور آ کر پڑھو یہاں بیٹھ کے۔ تو یہ اس سے بھاگ گئے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ تورات سے پہلے کا ہے، تورات نازل ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، یہ تورات سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر اللہ نے حرام کیا ہوتا تو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں تو یہ بھی اللہ لکھتا، اللہ بتاتا کہ اللہ نے حضرت یعقوب پر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا۔ بہرحال جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ اور آ کر پڑھ کے سناؤ تو وہ اس پر لاجواب ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا تورات کے اندر واقعتاً اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تو انہیں بالآخر یہ بات ماننا پڑی کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں، آپ ٹھیک ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تمہارا وعدہ یاد ہے نا؟ تم نے کہا تھا اگر میں نے صحیح جواب دیے تو تم میری رسالت کو تسلیم کرو گے۔ ہاں جی یاد ہے۔ اب دوسرا سوال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، اور فرمایا عورت کا پانی زرد ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، عورت کا پانی زرد اور پتلا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو ان میں سے جس کا پانی غالب آ جائے اسی پر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جس کا پانی غالب آتا ہے بچے کا رنگ بھی اسی پر جاتا ہے، بچے کی شکل و شباہت، شکل و صورت وہ بھی اسی پر جاتی ہے جس کا پانی غالب آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہنے لگے جی ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں، واقعتاً ایسا ہے۔ پھر تیسرا سوال حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فرشتہ تمام انبیاء کرام پر وحی لے کر آتا رہا وہی مجھ پر بھی وحی لے کر آتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا تو یہ بگڑ گئے، کیونکہ یہ اسلام لانا نہیں چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہ رہے تھے، راہ فرار چاہ رہے تھے، تو ان کو یہ راہ فرار مل گئی۔ انہیں پتہ تھا وہی سارے انبیاء کرام پر لانے والے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ پر وہی حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی اور لے کر آتا ہوتا، کوئی اور فرشتہ لاتا ہوتا تو ہم آپ کو مان لیتے۔ حضرت جبرائیل تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے دشمن ہیں۔ پہلے سپارے کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ نے فرمایا جو رسولوں کو، جو نبیوں کو، جو فرشتوں کو حضرت جبرائیل و میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ پہلے سپارے میں واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے دشمن تھے، وہ ہمارے لیے سخت احکامات لے کر آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم عیسائیوں کے لیے بڑے نرم احکامات لے کر آئے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اسی لیے اگر آپ پر حضرت میکائیل یا حضرت اسرافیل وہی لے کر آنے والے ہوتے تو ہم آپ کو رسول بھی مان لیتے، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیتے،
لیکن چونکہ جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آ رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اسی لیے ہم آپ کو رسول بھی نہیں مانتے اور ہم آپ پر کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ بدبخت اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر یہاں سے چلے گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تم مانو یا نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، واقعات کے واضح ہو جانے کے بعد، معاملات کے لیے اللہ رب العزت کی احکام کے آ جانے کے بعد، جو بندہ بھی اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، میرے صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، بلکہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، اور اللہ کے ہاں تمہیں پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کو تم نے حساب دینا ہے، پھر وہاں پر اللہ خود تم سے پوچھ لے گا کہ تم سچے تھے یا میں سچا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر ایک ایک حرف سچا ہے۔ قرآن کریم کے کسی حرف کے اندر، کسی آیت کے اندر، کسی لفظ کے اندر شک و شبہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ذرا برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم شروع سے یا بچپن سے یا اپنے باپ دادا سے کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اب قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جی نہیں ہم بھی غلط ہیں، ہمارے باپ دادا بھی غلطی پر تھے، تو ہمیں اپنی غلطی کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ جی نہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے بزرگ غلط تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مشرکین نے کہا تھا، یہ یہود و نصارہ کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کی شایان نشان یہ نہیں ہے۔ جب تک پتہ نہیں ہے غلطی کر رہا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب پتہ چل جائے، پتہ چل جانے کے بعد اگر انسان پھر غلطی کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سختی سے مواخذہ فرماتا ہے، سختی سے گرفت فرماتا ہے، سختی سے پوچھتا ہے، پکڑ کرتا ہے پھر اللہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔